ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمع ذی وقار، منصب نبوت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا جو معیار تھا اور ایک مومن کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. گزشتہ جمعہ کے اندر جو آخری حدیث ہم نے اس کا کچھ حصہ سماعت کیا تھا، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو سرکار نے صحابہ کے اجتماع کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اور اس کو سن کر صحابہ کرام نے کیا سوال کیا، اور اس سوال سے صحابہ کا جو معیار تھا ختم نبوت کو سمجھنے کا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اجتماع صحابہ میں آقا حضور نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ. آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ پوری انسانیت کے ساتھ جناب آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان گزر چکے ہیں اور جتنے آئیں گے، ہر ایک کے ساتھ رب نے ایک شیطان بھی لگایا ہے اور ایک فرشتہ بھی لگایا ہے. شیطان شر کی تلقین کرتا ہے اور فرشتہ خیر کی تلقین کرتا ہے. جس کی دعوت غالب آ جاتی ہے تو بندے کا رستہ بھی نکھر جاتا ہے. شیطان کی دعوت غالب آئے تو بندہ دوزخی رستے پر قدم رکھ لیتا ہے، اور اگر فرشتے کی دعوت غالب آئے اور بندہ اس پر لبیک کہے تو بندہ جنتی رستے پر قدم رکھ لیتا ہے. اب یہ آقا حضور نے بیان فرمایا کہ آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان ہیں ان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے. تو صحابہ کرام کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ شیطان شر کی تلقین کرتا ہے اور نبی پاک کا جسم تو سراپا خیر ہے، یعنی ان کے وجود میں تو شر ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے. تو جب ہر ایک کے ساتھ ہے تو ہر ایک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آتی ہے. تو صحابہ نے سوال کیا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حضور کیا شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی وہ منصب نبوت کو کتنا حساس سمجھتے تھے. اپنے تائیں انہوں نے کوئی عقیدہ مرتب نہیں کیا کہ جیسے ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے تو پھر ادھر بھی شیطان آ سکتا ہے. سوال صحابہ کا محتاط ہونے کا بتا رہا تھا کہ وہ کتنے محتاط تھے
نبوت کو سمجھنے کے اندر اور منصب نبوت کا کتنا احساس تھا ان کے ذہنوں کے اندر، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن شیطان کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، قالا و ایایا، فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگایا گیا، لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے اس پر میری بہت مدد کی۔ جب میرے ساتھ شیطان آیا فاسلم، میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسے بھی مسلمان کر دیا۔ اب وہ مجھے شر نہیں بتاتا بلکہ وہ بھی مجھے خیر ہی کی تلقین کرتا ہے، چونکہ حدیث کے لفظ ہیں لا یامرونی الا بخیر، وہ مجھے خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، خیر ہی بولتا ہے۔ کیوں؟ وہ تھا شیطان، لیکن میری صحبت میں آ کر وہ شیطان نہ رہ سکا، رب نے اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے منصب نبوت کا نازک مسئلہ کہ صحابہ نے اپنے تئیں عقیدہ نہیں بنایا، جیسے دور حاضر کے اندر یہ عقیدہ قائم کیا جا رہا ہے۔ وہ معاذ اللہ امی تھے، امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ یہ چیز نہیں جانتے تھے، وہ انہیں نہیں پتا تھا۔ تو یہ ایک لفظ سے اپنے تائیں معنی وہ بیان کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ مجھے بتائیں وہ کیسا امی نبی تھا جس نے زمانے کو علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ وہ امی کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، جو پڑھا ہے اپنے رب سے پڑھا ہے، ڈائریکٹ رب نے سارا علم عطا فرمایا ہے، اور پھر ایسا علم عطا فرمایا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہی، زمین آسمان کا ہر علم محبوب کے سینے میں رب نے عطا فرما دیا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم نے اسی عقیدے کو کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے اس کا درجہ کیا ہے، ایک اور حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا کان شیطان آدم کافرا و شیطانی مسلما، فرمایا آدم کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کافر ہے یعنی کفر پر ہے، اور مجھ محمد کے ساتھ جو شیطان ہے میری صحبت کی برکت سے رب نے اسے بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے، ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ میں اسی کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے اور ایک دعا ہے جسے آپ نے بہت جگہوں پر سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور یہ لفظ کسی نہ کسی جہت سے آپ کے کانوں سے گزرے ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ سرکار اجتماع کے اندر یہ دعائیہ الفاظ بولا کرتے تھے۔ اب ان دعائیہ الفاظ کو میرے حبیب نے جن لوگوں کے سامنے بولا ہے، یعنی صحابہ کے سامنے بولا ہے، ان صحابہ نے ان دعائیہ الفاظ کا معنی کیا اخذ کیا ہے، انہوں نے منصب نبوت کو کیسے سمجھا ہے، اور اگر کوئی بہکا ہوا بندہ ہو، گمراہ بندہ ہو، جسے منصب نبوت کے مقام کی خبر نہیں، وہ ان الفاظ کو کیا سمجھے گا۔ آئیے پہلے میں لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکسر ان یقولا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ لفظ بولا کرتے تھے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعائیہ الفاظ ہیں، آقا حضور کثرت سے یہ جملے بولا کرتے تھے۔ اب یہاں دو سوچیں، ایک سوچ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی خطرہ تھا کہ دل دین سے ہٹ سکتا ہے، اس لیے وہ دین پر قائم رہنے کی دعا مانگتے تھے تاکہ دل ہٹے نہ۔ لیکن یہ عقیدہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ جیسے ہم پہلے سماعت کر چکے ہیں کہ نبی کا عہدہ کسبی نہیں ہوتا، یعنی خود سے حاصل کیا گیا عہدہ نہیں ہوتا،
یہ وابی عہدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جس سینے کا رب نبوت کے لیے انتخاب فرماتا ہے، دنیا میں آ کے نہیں پتا چلتا کہ میں نے اسے نبی بنانا ہے اور اس میں یہ خوبیاں اور کوالٹیاں ہیں، بلکہ یہ فیصلہ رب نے ازل سے کر لیا تھا، ازل سے کر لیا۔ چونکہ قرآن کے اندر دو اجتماع جو عالم ارواح میں ہوئے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک اجتماع جس میں سب نبیوں کو رب نے اکٹھا کیا، یعنی نبیوں کی ارواح کو رب نے اکٹھا کیا۔ اب اللہ کو تو پتا تھا کون کون نبی بنے گا، کسے کسے میں نے نبوت کا نور دینا ہے۔ اس پورے نبیوں کے اجتماع کے اندر رب نے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا تمام نبیوں سے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اے نبیوں، مجھے وعدہ دو، مجھے میثاق دو، میرے ساتھ عہد کرو، اگر تمہارے دور کے اندر میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو تم میرے نبی کی مدد بھی کرو گے اور میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لو گے۔ اگر تمہارے دور میں، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ دور یوسف میں انہوں نے جانا نہیں، دور عیسیٰ میں انہوں نے جانا نہیں، دور موسیٰ میں انہوں نے جانا نہیں، یحییٰ دانیال کے دور میں انہوں نے جانا نہیں، کسی اور پیغمبر کے دور میں انہوں نے جانا نہیں، انہوں نے تو تب جانا ہے جب نبی کوئی زمین پر ہوگا نہیں۔ رب جانتا تھا، باوجود اس کے عالم ارواح کے اندر جلسہ ہوا، نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور کہا رب نے مجھے وعدہ دو، عہد دو، میرا نبی تمہارے دور میں آ جائے، تم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، میرے نبی کا جھنڈا بھی اٹھانا ہے۔ تو بڑا خوبصورت جملہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ رب جانتا تھا کہ کسی نبی کے دور میں محمد عربی نے نہیں آنا، کیونکہ انہوں نے تو جب آنا ہے نبوت کا دروازہ بند ہو جانا ہے، ختم نبوت کا تاج انہوں نے پہن کے آنا ہے۔ پھر ہر نبی کو کیوں کہا جا رہا تھا؟ ہر نبی کو اس لیے کہا جا رہا تھا، آنا تو سرکار نے آخر میں تھا، کسی دور میں نہیں آنا تھا۔ ہر نبی کو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ ہر نبی سونے کا انتظار کرتا رہے، کیونکہ رب نے عہد لیا نا، کہیں میرے دور میں نہ آ جائے، کہیں میرے دور میں نہ آ جائے۔ اور پھر کتابیں جو آسمانی ہیں انہیں پڑھ کے دیکھیے، ہر نبی اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو یہ تلقین لازمی کرتا رہا کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے، میرے بعد وہ آنے والا ہے، میرے بعد وہ آنے والا ہے۔ اور جب نبیوں کی لسٹ کے اندر آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ پیغمبر، تو انہوں نے زمانے کو اس آنے والے کا مجمع کے اندر نام بھی بتا دیا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کہا بھئی اب بات ختم ہو گئی، انتظار صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اب میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام رب نے احمد رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا خلاصہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ میں نے جو جملہ بولنا چاہا وہ اس پر تھوڑی سی توجہ رکھیے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ یہ عقیدہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے کہ نبی کا دل دین سے ہٹ سکتا ہے، نبی معاذ اللہ گمراہی میں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ جس سینے میں نبوت کا نور ہوتا ہے رب اسے معصوم پیدا فرماتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر جتنے ہیں سب کے سب معصوم ہیں، غلطی، گناہ، بھٹکنا، گمراہی یہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان پر ہر قسم کا حفاظتی پہرا لگایا ہوتا ہے۔ انہیں زمانہ کسی جہد کے ساتھ بھی آزمانا چاہے، وہ اپنے نبوت کے نور اور رسالت کی جو ڈیوٹی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ نبیوں کو رب معصوم بنا کے بھیجتا ہے، گمراہی ان کے پاس ہوتی نہیں، تو سرکار کی اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی غلط معنی لے اور یہ جملے یہ بولے کہ شاید سرکار کو اپنے متعلق خطرہ تھا کہ میرا دل کہیں پھر نہ جائے اور میرا دل کہیں معاذ اللہ گمراہ نہ ہو جائے، تو سرکار پھر یہ دعا بولتے تھے۔ اگر صحابہ نے کسر چھوڑی ہوتی تو کوئی ایسا عقیدہ بنا سکتا۔ اب دیکھیں لفظ کیا ہے اور صحابہ کا آگے سے سوال کیا ہے۔ آپ یہاں سے جان سکیں گے کہ جن ہستیوں کو اللہ کریم نے محبوب کے لیے چنا تھا انہیں رب نے عقل کتنا اونچا عطا فرمایا تھا۔ یہ ابو بکر معمولی بندہ نہیں ہے، یہ عمر معمولی بندہ نہیں ہے، یہ عثمان معمولی بندہ نہیں ہے، یہ علی پاک معمولی نہیں ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب نے حبیب کی رفاقت کے لیے چنا ہے۔ اور چننے کے بعد رب نے ساتھ اعلان بھی کیا ہے، اے بعد میں آنے والو، قیامت تک آنے والو، تم ایمان جب صحابہ کی طرح لاؤ گے تو ہم تمہارا ایمان قبول فرمائیں۔ خود سے ایمان کے ضابطے نہ بنانا، اصول نہ بتانا، جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا ہے ان کی طرح جب کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤ گے
وہ تمہاری عادت ہوگی اور وہ تمہارا معیار ہوگا، پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اچھا آئیے سنیے، دعا کے لفظ تو یہ تھے کہ اے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھ، میرے قلبی، میرے دل کو، سرکار یہ جملے بول رہے ہیں میرے دل کو۔ لیکن سنیے صحابہ نے آگے سے سوال کیا کیا، صحابہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس سائل ہیں سوال کرنے والے، کیا کہتے ہیں، چونکہ راوی بھی انس ہیں اور سوال بھی حضرت انس کرتے ہیں، کہتے ہیں آمنا بکا، حضور ہم آپ پر ایمان لائے۔ سوال کا انداز کتنا خوبصورت ہے اور کتنا دل نشیں ہے۔ آمنا بکا، حضور ہم آپ پر ایمان لائے، آمنا جہتا بھی، اور یا رسول اللہ آپ کی لائی ہوئی پوری شریعت پر بھی ہم ایمان لائے، آپ پر بھی ایمان لائے اور آپ کے دیے ہوئے دین پر بھی ہم ایمان لائے۔ اگلا جملہ کیا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا آپ کو ہمارے دل کا کوئی خطرہ ہے؟ سوال سرکار نے صحابہ کا کیا ہی نہیں، حضور تو کہتے ہیں قلبی، میرا دل۔ تو حضرت انس یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کو اپنے دل کا کوئی خطرہ ہے کہ یہ کہیں معاذ اللہ دین سے ہٹ نہ جائے؟ سوال ان کا آگے سے دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا آپ ہمارے دل کے متعلق خوف کھاتے ہیں کہ ہم کہیں دین سے پھر نہ جائیں، ہمارا دل کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے، ہم پچھلے دین پر کہیں پلٹ کے نہ چلے جائیں؟ کیا ہمارے متعلق آپ کو خطرہ ہے؟ اللہ اکبر، میرے رسول نے یہ نہیں کہا، میں نے تو تمہارے دل کا بولا ہی نہیں، میں نے تو کل بھی کہا ہے، اور تم یہ سوال کرتے ہو کہ ہمارے دل کے متعلق آپ کو خطرہ علینا، ہمارے دل کے متعلق آپ کو خطرہ ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا۔ آگے سے حضور نے جواب کیا دیا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعم میرے صحابہ، ہاں مجھے تمہارے دلوں کے متعلق خطرہ ہے۔ نیا نیا تم نے کلمہ پڑھا ہے، پرانے دین کو تم نے چھوڑا ہے، بتوں کے ماحول سے تم نکلے ہو، گھروں میں مورتیاں بنی تھی، کعبے میں بت لٹکے ہوئے تھے، مجھے خطرہ رہتا ہے، اس لیے میں رب سے ہر وقت یہ دعا مانگتا رہتا ہوں، اے اللہ میرے ساتھ لگنے والوں کو استقامت کا نور بھی عطا فرما۔ بظاہر لفظ میرے دل کے ہیں لیکن دعا تم سب کے لیے مانگی جا رہی، تم کے متعلق رب سے عرضی پیش کی جا رہی ہے کہ اے اللہ میرے کلمہ پڑھنے والے، میرے صحابہ، میرے ساتھ جڑنے والے، میرا جھنڈا اٹھانے والے، میری صحبت میں آنے والے، ان کا دل بگڑے نہ اور ان کے دل پر کبھی بھی پھسلن نہ آئے۔ اور میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کی ان دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ جناب موت کو دیکھ کے لوگ فیصلے بدل دیتے ہیں، موت کو دیکھ کے لوگ ایمان بدل دیتے ہیں، موت کو دیکھ کے لوگ سودے کر دیتے ہیں، دنیاوی لالچ، دولت، مال، اسے دیکھ کے لوگ نیشنلٹی کی خاطر اپنا عقیدہ مسلک بدل دیتے ہیں۔ کیا اس دور کے تجربے ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ یہ کیسے اونچے مجاہد تھے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے جان دے سکتے ہیں، نام محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے کیا یہ چھوٹا جملہ ہے کہ جناب دیگوں کے اندر تیل ڈالا ہوا ہے اور دیگیں ابل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے عیسائی بن جاؤ، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے عیسائی بن جاؤ یا پھر تمہیں ان ابلتی ہوئی تیل کی دیگوں میں ڈال دیا جائے گا، کباب بن کر باہر آ جاؤ گے۔ اب اگر میرے حبیب کی دعائیں ساتھ نہ ہوتی، میرے حبیب کے جملے ساتھ نہ ہوتے کہ ربا میرے ساتھ چلنے والے اگر سولی پہ بھی پہنچ جائیں تو کبھی ان کا پاؤں لغزش نہ کھائے اور یہ اس جگہ سے استقامت کو قائم رکھیں اور دین سے پھریں نہ، دل ان کا کسی جگہ پر بھی گمراہ نہ ہو۔ یہ میرے حبیب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ انہوں نے ابلتی ہوئی تیل کی دیگوں کو دے کر بھی کہا کہ ہم آقا کے ساتھ اتنے وفادار ہیں، ہم ان دیگوں میں جا سکتے ہیں پر کلمہ سونے کا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ صرف نعرہ نہیں تھا اور کہنے والے بندے خالی ڈرا نہیں رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک صحابی کو اٹھایا اور ابلتی ہوئی
تیل کی دیگ کے اندر ڈال دیا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کوئلہ بن کر باہر آ گئے. اسی جگہ پر شہادت کا جام انہوں نے نوش کر لیا. جو صحابی دو بچے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اب سمجھا عیسائیوں کا بادشاہ شاید ڈر گئے ہیں, شاید اب یہ دین محمدی چھوڑ دیں گے, اب کلمہ چھوڑ دیں گے, اب عیسائی بن جائیں گے. تو آنسوؤں کا غلط مطلب جب اس نے سمجھا تو کہنے لگا بھئی کیا خیال ہے, تمہارے بھائی کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا, اب باری تمہاری ہے, بتاؤ عیسائی بننا ہے یا کہ محمدی ہی رہنا ہے. تو دونوں نے جواب کیا دیا کہ اے عیسائیوں کے بادشاہ, تو نے ہمارے آنسوؤں کا غلط مطلب سمجھا ہے. تو یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم ڈر کے آنسو نکال رہے ہیں. یہ ڈر والے آنسو نہیں ہیں, یہ خوشی والے آنسو ہیں. آج ہم خوش ہو رہے ہیں, جس رب نے جان دی تھی اسی کے نام پر جان قربان ہو رہی ہے. جناب یہ ہے محبت, یہ ہے میعاد, یہ ہے عشق اور یہ ہے پیار, یہ ہے دین پر ثابت قدمی. اور یہ ویسے نہیں ہے, یہ سارا دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ ہے. دعائے مصطفیٰ, بڑے بڑے پہاڑ جیسے ماحول بنے ان کے سامنے. ایک صحابی رسول کو سولی پہ لٹکایا گیا. سولی پہ لٹکنا یہ کوئی آسان کام نہیں, اور ہاتھ کے اندر جناب ہتھیار موجود ہیں, اور ظالموں نے صرف ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا سولی سے اتار دیں گے, جان بخشی ہو جائے گی, تجھے زندگی مل جائے گی. صرف اتنا جملہ بول دے کہ آج تیری جگہ تیرے محمد ہوتے اور تو گھر میں سکھی بیٹھا ہوتا. دین سے پھر بھی نہ, دین اپنا وہی رکھ, صرف جملہ یہ بول کہ آج تیری جگہ سولی پر تیرے محمد ہوتے اور تو گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں جن کے لیے دعائیں میرے مصطفیٰ نے کی ہیں ان کا ایمان کتنا پختہ ہو گیا تھا, یقین کتنا پختہ ہو گیا تھا. یہ جملہ بولنے سے حقیقتاً محمد عربی نے وہاں پہنچنا نہیں تھا, سرکار کو سولی پہ چڑھانا نہیں تھا, لیکن ان کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے ہم جدھر بھی ہوں گے آقا حضور کی عظمتوں کے گن گائیں گے, گیت گائیں گے. پتہ ہے صحابی نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا ظالمو, تم یہ کہتے ہو کہ میں جملہ بولوں کہ میری جگہ میرے محمد ہوتے, میں گھر بیوی بچوں کے درمیان بیٹھا ہوتا. تم یہ کہتے ہو کہ میں سولی پہ انہیں لے آؤں, میں تو سونے محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے میں اسے بھی برداشت نہیں کرتا. تم بات سولی کی کرتے ہو, میں تو کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا. میں نے کچا سودا نہیں کیا, میں نے سونے نبی کی زلف کے ساتھ سودا کیا. اب ہماری آنکھیں نبی پاک پہ بند ہو چکی ہیں. یہ میرے حبیب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. کہاں میرے صحابہ, یہ جو میں نے ثبت کل بھی کہا ہے, یہ بات میرے دل کی نہیں ہے, یہ بات تمہارے دلوں کی ہے. میں نے رب سے تمہارے دلوں کی استقامت کو مانگا ہے. اب آئیے میں لفظ بتانا چاہتا ہوں. سرکار نے پہلے کیا کہا اور اس کے بعد میرے حبیب نے گارنٹی دی, اور گارنٹی ایسی سرکار نے دی کہ سامنے صحابہ تھے, قیامت تک کے لوگوں کو دین پر استقامت کی محبوب نے گارنٹی عطا فرما دی. اچھا سنیے, پہلے حدیث کے لفظ سنیے. جس وقت حضرت انس نے کہا التحاف علینا, حضور آپ کو ہمارا اندیشہ ہے, التحاف علی نفس کا, آپ کو ہمارے دلوں کا خطرہ ہے, ہمارے دل پھر نہ جائیں, ہم دین سے ہٹ نہ جائیں, آپ بار بار استقامت کی ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہاں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ. فرمایا جو انسانوں کے دل ہیں یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یہ عقیدہ ہم پہلے سماعت کر چکے کہ اللہ کے لیے جسم کے اعضاء کا کوئی لفظ جب بولا جائے گا اس کا معنی ہوگا جیسے رب کی شان کے لائق. وہاں یہ تصویر انسانی ذہن کے اندر نہیں لانی چونکہ اللہ اعضاء سے پاک ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا, فرمایا جو انسانوں کے دل ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبھا کیف یشاء, اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے. میں رب سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ تمہیں استقامت دے, اللہ تمہیں ثابت قدمی دے. تم نے میرا جھنڈا اٹھایا ہے, تم پلٹ کے واپس نہ جاؤ. مجھے بتاؤ یار, یہ جو بدر کا میدان سجا تھا اور 313 بندے بدر میں پہنچے تھے اور ہزاروں سامنے لڑنے کے لیے کافر آئے تھے جن کے پاس ہتھیار بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, مال و دولت بھی تھا, رقص و سرور کی محفلیں بھی تھی. جو یہ سمجھ بیٹھے تھے
بس کل میدان سجنے والا ہے، ان 313 کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ جو 313 میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑے تھے، ثابت قدم رہے، میدان سے بھاگے نہیں، ایک بندے نے یہ نہیں کہا یہ تو مرنے والی بات ہے، 1000 کا 300 کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور خالی ہاتھ کا ہتھیار والے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یہ تو مرنے والی بات ہے۔ ایک بندے نے نہیں کہا، وجہ کیا؟ انہیں پتا تھا ہمیں ناز اپنے اوپر نہیں ہے، ہمیں ناز آمنہ کے لال کی دعاؤں کے اوپر ہے۔ اور پھر صدیق اکبر کہتے ہیں وہ رات مجھے آج تک یاد ہے، ابو بکر کہتے ہیں پوری رات میرے حبیب رب کے دربار کے اندر دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اور ایسی ناز والی دعا کی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں مانگی، اور بعد میں بھی قیامت تک کوئی مانگ نہیں سکے گا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اے ربا، یہ 313 لے کے آیا ہوں، یہ میرا چھوٹا سا گھونسلہ ہے، ایک ایک کر کے میں نے بندہ تیار کیا ہے، میرا قافلہ جڑا ہے، ربا آج لے کے آیا ہوں، سامنے کافر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آج اگر یہ 313 مٹ جاتے ہیں، یاد رکھنا قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے بڑی محنت سے گھونسلہ تیار کیا ہے، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آج یہ قافلہ مٹ گیا، ادھر جب میرے حبیب نے دعا کے لفظ بلند کیے نا، ادھر ساتھ ہی رب نے خوشخبری دے کے جبریل امین کو بھجوا دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم رو رہے تھے، روتے روتے میرے حبیب کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ ابو بکر سامنے دیکھو، رب نے جبریل کو فرشتوں کی فوج دے کے بھجوا دیا۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ ہے جناب، بجلیوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکرانا، اور پھر آقا حضور نے فرمایا جاؤ بھائی میدان میں چلے جاؤ، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے ڈنڈا لے لو، جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے چھڑی لے لو، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، اور اس ہاتھ سے دشمن گرانا میرے رب کا کام ہے۔ صحابہ کہتے بہت بڑا مجمع تھا، بڑے بڑے دلیر تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، ہم نے بندہ کٹتے دیکھا ہے پر کاٹنے والا ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہمارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی فرشتے ان کی گردنوں کو اتار دیتے تھے۔ میں نے کہنا یہ چاہا، یہ سب دعائیں میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کے لیے مانگی، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اپنی جگہوں پہ کھڑے رہو، تمہارا دل قائم رہے دین پر، کبھی پھر کے واپس اس دین کی طرف نہ جانا، کیونکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ میرے حبیب کے ہوتے ہوئے تو وہ کلمہ پڑھتے، اور سرکار دنیا سے جاتے تو وہ کلمہ چھوڑ دیتے، وہ واپس چلے جاتے، چونکہ اب نبی نے پیچھے نہیں آنا تھا، سرکار پہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، پر میرے مصطفیٰ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ان کے دلوں کو اتنا پختہ کیا، خالی خود ہی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا، پوری دنیا کو بھی کلمہ پڑھا دیا ہے۔ یہ عرب سے اٹھنے والی روشنی ہے، یہ مکے کا نور ہے، یہ مدینے کی شمع ہے، جس نے شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ جو اسلام کی رونقیں آج آباد ہیں، یہ میرے نبی یہ صحابہ کا ہی فیض ہے۔ اور یہ مجاہد وہاں سے چلتے چلتے آج بھی بیول کے علاقے کے اندر ایک صحابی رسول کی قبر موجود ہے، ہند کے اندر کتنے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، یہ وہاں سے چلے تھے، ایک ایک بندہ چلا اور اس نے علاقے کا رخ کیا کہ جو نور رب کے حبیب نے ہمارے سینے میں داخل کیا ہے، ہم خالی خود ہی لے کے قبر میں نہیں جائیں گے، ہم یہ نور روشنی پوری دنیا کو دے کر جائیں گے۔ یہ وہی اجالا ہے۔ اچھا سنیے، جب میرے حبیب نے یہ دعائیں کر لی تو اب آقا حضور رحمت عالم نے ایک سند بھی عطا فرما دی، فرمایا میں دعائیں کرتا ہوں، خطرہ ہے مجھے، میں بار بار مانگتا ہوں، اب رب نے مجھے ایک اتھارٹی دی ہے، بتا دیا ہے، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ سنیں وہ جملہ کیا ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بات بات پر مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے، کفر کے فتوے لگاتے، فتوہ بازی کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہوتا، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، فتوہ لگانے والے کا کچھ رہتا نہیں ہے، اگر کسی کو کافر کہو گے وہ کافر نہیں ہے تو یہ ایسا تیر آپ نے چلایا ہے یہ پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا، ایک نہ ایک اس تیر سے شکار ہوگا، یا سامنے والا اگر وہ کافر ہے پھر تو بات ختم، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ جملہ پلٹ کے پھر آپ کی ذات کی طرف آ جائے گا۔ یہ حدیث کے جملے
لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے لگانا، شرک کے فتوے لگانا، شرک کی ڈیفینیشن تک نہ جاننا، کفر کی تعریف تک نہ جاننا، شرک کی تعریف شریعت نے کیا بیان فرمائی وہ لفظ سنا نہ سکنا، اور صرف اتنے جملے بول دینا، میلاد منانا شرک ہے جی، انگوٹھے چومنا شرک ہے جی، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک ہے جی، یہ جملہ بولنا شرک ہے جی۔ تم نے شرک کی دکان کو اتنا سستا بنا لیا۔ آؤ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی زبان سے سنو، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک گارنٹی آمینہ کے لال نے اپنی زبان سے دی ہے، ایک بول تیرا ہے اور ایک بول رب کے محبوب کا ہے۔ ذرا وہ بول کے لفظ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آقا حضور نے کیا فرمایا صحابہ کے متعلق بھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے متعلق بھی، اور پھر کھلے عام میں ان لفظوں کا ترجمہ ماحول کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جاہل سے جاہل بندے سے پوچھئے، وہ آپ کو یہ جملہ سکھائے گا، بتائے گا، اور اس کے ذہن کے نیا خانے کے اندر یہ عقیدہ کس نے ڈالا ہے، یہ کمال اس کا نہیں ہے، کمال دعائے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اچھا یہ لفظ سنیے، میرے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اٹھائی سرکار نے، واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے کہا یا کرنی چاہیے کہ ہمارا نبی اتنی بڑی بات رب کے نام کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ سرکار ڈائریکٹ بھی کہہ دیتے، بات قابل قبول تھی چونکہ نبی پاک کی زبان سے نکلے تھی، لیکن سرکار نے قسم اٹھائی۔ لفظ کیا تھے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، ان تشرکوا بعدی، یہ بخاری کے لفظ ہیں، ان تشرکوا بعدی، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اب میں نے دعائیں مانگ کر تربیت کر کے تمہارا اندر اتنا دو دیا ہے، میرے بعد قیامت تک مجھے تمہارے متعلق شرک کا خوف نہیں۔ کون جملے بول رہا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ میرے بعد تم مشرک نہیں ہو سکتے، تم شرک نہیں کر سکتے۔ اوے بکریاں چرانے والے سے بھی پوچھو سجدہ کسے کرنا ہے تو وہ بھی تمہیں بتائے گا اللہ کو کرنا ہے۔ جاہل سے جاہل بندے سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، وہ بتائے گا میرا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ یہ جو تربیت کا انداز ہے یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کمال آمینہ کے لال کی دعا کا کمال ہے۔ میرے بعد تم نے مشرک نہیں ہونا، شرک تم نہیں کرو گے۔ ہاں دنیا کی محبت آ جائے گی، جو سرکار نے بولا وہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی محبت ہے اور ٹوٹ کی محبت ہے، اور اس دنیا کی محبت کے اندر دنیا بنانے والے رب کو ہم بلا بیٹھے، پیدا کرنے والے مالک کو ہم بلا بیٹھے، نعمتیں دینے والے خالق کو ہم بلا بیٹھے، عطائیں کرنے والے مولا کو ہم بلا بیٹھے، اور اس محبت کے اندر ہم نے اتنی گہری ڈبکیاں لگا لی ہیں، اب پلٹ کے آنے کا کوئی رستہ نہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے، سب کچھ دنیا ہی ہے، رہنا ادھر ہی ہے، حالانکہ صاف فیصلے روز ہوتے ہیں، نگاہوں کے سامنے لوگ اٹھتے ہیں، اس دنیا کو خیر بات کہتے ہیں۔ ہر جنازہ ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہے کہ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں گیا ہوں، تو پیچھے فلسفے نہ جوڑنا کہ کیا ہو گیا جناب، گردے ختم ہو گئے تھے، کیا ہو گیا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، کیا ہو گیا دل کام کرنا چھوڑ گیا، کیا ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھئی یہ سارے اسباب ہیں، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے سبب نے تو بننا ہی بننا تھا، کیوں؟ یار کے جانے کا وقت آ گیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو جائے ساتھ ایک بھی آگے پیچھے نہیں۔ سارے زمانے کو دوائیاں دینے والا ڈاکٹر اس وقت دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے بس سے بات باہر ہے، جاؤ دعا کرو، جاؤ خدمت کرو، اب حالات میرے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ ساری زندگی مسیحا بن کے شفائیں دینے والا جس کے ہاتھ پہ رب نے شفائیں رکھی ہیں، آج یہ جملے کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے بول رہا ہے کہ وقت اجل برابر آ چکا ہے، اب دوائی کٹ نہیں کرے، اب کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جملہ آقا حضور نے فرمایا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرے بعد مشرک نہیں بنیں گے، شرک نہیں کریں گے، پر دنیا کی محبت آ جائے گی، اور وہ آ چکی ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا بنانے والے رب کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پنج گانا نماز کی کم از کم
توفیق اللہ سے مانگیں. نماز یاد کرواتی رہتی ہے میں کسی کا بندہ ہوں. اور بندہ اگر اتنا مصروف ہو جائے نا 24 گھنٹے میں اسے سجدے کا ٹائم نہیں ملا تو سمجھ لیں اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. شیطان کی غالب ہونے کی یہ ایک نشانی ہے کہ دن بھر کے اندر اسے سجدے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.